کب تک کی آپ ٹائم لائن ویسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال ان کی باہر آنے کا انتظام ہو جائے گا یا وہ جو بھی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھائی شاید ٹرمپ کی کال آ جائے گی. مشاہد حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی کال آئے گی ہی آئے گی اور پریشر وہاں سے آئے گا. پی ایم ایل این کے اپنے ایک جو سینئر رہنما ہے جاوید لطیف صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات پہ بیٹھی اس لیے تھی کہ حکومت پر بڑا دباؤ ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ دباؤ کہاں سے آیا اور دباؤ کی ڈیمانڈ کیا ہے. آپ کی کیا ٹائم لائن ہے یہ ہلوسینیشن ختم ہونے کی؟ دیکھیں یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا, سولوشن کی طرف نہیں جائے گی بات. اچھا, یہ ایلیمینیشن آف دا پرابلم کی طرف جائے گی بات. تو اس لیے ایسے یہ پرانی بیماریاں جو ہے نا اتنی جلدی جان نہیں چھوڑا کرتی. اور جہاں تک امریکی پریشر کا تعلق ہے, امریکی پریشر تو شروع ہے, بڑے دن سے آن ہے. 5 نومبر سے آن ورڈز اگر آپ پلس کو دیکھیں تو پریشر تو آن ہے. اگر کوئی فرق ہے تو یہ کہ 2-3 اہم شخصیات کی طرف سے فارملی کوئی بات نہیں, تو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. کس نے کہا ہے کہ ٹرمپ جناب, یہ مشاہد حسین صاحب کی جو ہے نا ایک ان کا حسن طلب ہو سکتا ہے, انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس سے ملتی جلتی بات کی تھی. اور چونکہ وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں اور سسٹم کو تاریخ کے تناظر میں سمجھتے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کوئی نہیں, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. یہ بات آج سے غالباً 25 سال ادھر کی ہے کہ میڈلین البرائٹ کا فون آئے گا اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ جب کچھ کہیں گی تو وہ تو پاکستان کی بھی بگ باس ہیں. اچھا, تو پھر آفتاب صاحب یہ سسٹین کر لے گا پریشر؟ یہ اگر پراپرلی فارملی وہاں سے پریشر آئے تو پاکستان کی گورنمنٹ سسٹین کر لے گی؟ ڈونلڈ لو کا پریشر تو سسٹین ہوا نہیں, ٹرمپ کا کدھر سے کریں گے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور وہ چھوٹا سا کلارک تھا, ایک چھوٹا سا کلارک, ایک بڑا معمولی سا, ایک پوری مشینری میں ایک سب سے چھوٹا کل پرزا, اس نے دہشت ڈال دی تھی اتنی. تو ظاہر ہے وہ اکیلا خود کچھ نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کی اپنی دہشت ان کے اوپر بہت زیادہ تھی. بات یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھی کسی فورن ایڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے. وہ ایک حالات سازگار انہوں نے کرنے تھے کہ پوری دنیا میں ان کی بات ہونی شروع ہو جائے. اب دیکھیں جو ولسن لگاتار کیا کرتا چلا جا رہا ہے, اور کل تو اس نے حد سے تجاوز کر گیا ہے, باقاعدہ نام لے کر اس نے کہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو. تو دھیرے دھیرے یہ واٹرز ٹیسٹ کرتے 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 اس کا ٹمپریچر بڑھاتے ہیں سچویشن کا. یورپی یونین بھی یہی کچھ کر رہی ہے, یہاں پہ بڑے مسائل ہیں. تو ابھی تو دوسرا وفد آیا بیٹھا ہے پاکستان میں, وفد وہ آیا ہوا ہے جو عدلیہ سے مل رہا ہے اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ جان سکے کہ عدلیہ کر کیا رہی ہے. آپ کو ویسے وہ آپ کو انپریسیڈنٹڈ قسم کی چیز لگ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سوورینٹی پہ حملہ ہے. کیسے وہ باہر کا کوئی وفد آ کے ہمارے چیف جسٹس سے پوچھے کہ آپ عدلیہ میں کیا کر رہے ہیں؟ بڑے شرم کی بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. بڑا دکھ ہوا, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ بھلے سے میں 1 کروڑ اختلافات رکھتا ہوں موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ, ایون قاضی فائز اگر ہوتے جو میرے حساب سے ایک انتہائی عضو معطل سے بھی بدتر چیف جسٹس تھے, وہ بھی ہوتے تو مجھے افسوس ہوتا, مجھے غم ہوتا, دکھ ہوتا کہ کیسے کوئی باہر سے آ کے ساہوکار ہمارے چیف جسٹس سے اس طرح بات چیت کر رہا ہے, براہ راست چیزیں پوچھ رہا ہے, سوال جواب. میں نے اپنے ویلاگ میں حالیہ ایک گفتگو میں یہ کہا ہے کہ جیسے ایک کوئی نالائق سا سکول ہوتا ہے جس کے ماسٹر بھی نالائق, ہیڈ ماسٹر بھی نالائق, اسٹوڈنٹس بھی نالائق, اور اس کی در و دیوار بھی انتہائی ناگفتہ بے صورتحال ہے. وہاں پر جب محکمہ تعلیم کی انسپیکشن ٹیم آ چکی ہو تو وہ دہشت اور خوف کا جو عالم ہوتا ہے وہ آج کل ہمارے ہاں ہے. اور دیکھیے گا اس کی رپورٹ پہ آگے معاملات کیا ہوتے ہیں. مجھے ٹرمپ سے زیادہ ادھر سے زیادہ خدشات ہیں. اچھا, بالکل صحیح ہے. اچھا, اب کیونکہ آپ نے پارٹی پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا, پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا بھی ذکر کیا, آپ نے کہا کہ وہ لوگ خود بھی ٹرمپ پہ اس طرح سے ڈیپینڈ نہیں کر رہے, یا وہ اتنا ریلائبلٹی ان کی اس پہ نہیں ہے, پاکستانی پبلک پہ زیادہ ہے, کہ پبلک کا سپورٹ زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے. پارٹی کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, ایکسکیوز می, دیکھیے ایون پبلک سپورٹ کی بھی اس وقت ضرورت نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا, یہ اس کا کام تو خود کرتے چلے جا رہے ہیں.
صحیح ہے. لیکن اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. پارٹی کو, پی ٹی آئی کو عمران خان کی ضرورت بالکل ہے, ضرور ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر کے جو حالات ہیں اس کو گورنمنٹ تو انجوائے کر رہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ بھائی وہ کمزور ہوئے ہیں, ان میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں, سیاسی جو سیاستدان ہیں ان کے. پارٹی کون سی, کس پارٹی کی بات کریں؟ تحریک انصاف سر. وہ کیا ہے؟ عمران خان کی جماعت. عمران خان کا ہے نا, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں وہی پوچھ رہی ہوں آپ سے. پارٹی, ٹھیک ہے, ہی از دا پارٹی, ہی از دا پارٹی. لیکن مطلب باہر کے بھی تو ان کے لوگ ہیں نا جو کام تو کر رہے ہیں پارٹی کے لیے. ان کی کیا مجال ہے؟ یہ صرف چہرے ہیں, یہ صرف فیسز ہیں, تصویریں ہیں, یہ تبدیل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تبدیل ہو جائیں گے, وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا, ایک اور چہرہ بھی ہے جو بڑا اہم ہے پاکستان کی سیاست میں, اور ان کو بھی آپ نے بڑا قریب سے اسٹڈی کیا آفتاب صاحب, ان کے حوالے سے میں خصوصی آپ کا تجزیہ چاہتی ہوں. نواز شریف صاحب آج کل بڑے خاموش ہیں, آلدو وہ اپنے ایم پی ایز وغیرہ کے ساتھ پنجاب میں ملاقاتیں وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن جب الیکشن بھی ہوئے اس کے بعد بھی جو رزلٹ سامنے آئے, ہمیں اندر کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے سینئر سیاستدان ان کے جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ میاں صاحب یہ ہم ہار گئے. اور میاں صاحب کی جو اپنی الیکشن سے پہلے کا سوال ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ اگر مخلوط حکومت ہوئی, انہوں نے کہا نہیں اللہ اللہ کریں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مخلوط حکومت کہاں سے بنانی ہم نے. اس وقت ان کی کیا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ He is nowhere to be seen. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی سیاست پر جو انتہائی پرٹربڈ اور ایک ڈسٹرب ہوئے دماغ ہو سکتے ہیں نا, جس کا دل, دماغ اور روح بھی باقاعدہ بے چینی کا شکار ہو, ان میں صرف فہرست میاں نواز شریف ہے. کیونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ پے در پے ہاتھ کیا جاتا رہا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی کوئی نہیں تھی. عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے, حواریوں نے ایسا نکرے لگایا ہوا تھا انہیں کہ ان کے پاس اور چوائس ہی کوئی نہیں تھی. بیچارے میاں صاحب خود آخری وقت تک کہتے رہے ہیں کہ تم عمران خان کو لارجر دین لائف کر جاؤ گے اس طرح, اگر اسے الیکشن لڑنے دو تو 30 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے گا وہ. اور بات بھی بڑی حد تک درست تھی. ایک بڑی اہم شخصیت نے اس وقت مجھے یہ بتایا تھا کہ اس وقت حالات, تب تک کچھ جنبش باقاعدہ ہوئی نہیں تھی. باجوہ صاحب پر تول رہے تھے, سلوٹ تو مار رہے تھے, لیکن اندر معاملات انہوں نے اسکرپٹ لکھ رکھا تھا, انہوں نے اور ان کے ایک دو ساتھیوں نے, خاص طور پر جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, ان کا جو ایک اسکرپٹ تھا وہ لکھا جا چکا تھا, اس کے اوپر مہر بھی ثبت ہو چکی تھی واشنگٹن ڈی سی سے. لیکن یہ کہ ان دنوں وہ ایک بالکل امپارشل سا ایک بڑا ایک سینئر آدمی, اس نے مجھے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ تم دیکھ لینا, اگر یہ الیکشن میں چلا گیا عمران خان آج, تو جتنی ٹوٹل سیٹیں ہیں اتنے کینڈیڈیٹس اس کو نہیں ملیں گے.